ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب، گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی کا من اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے لا ذنب له، جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، اس کے علاوہ دیگر احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ انسان سے گناہ نہ ہونا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو واضح فرمایا تھا کہ کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم، اولاد آدم میں سے ہر شخص خطاء، مبالغے کا لفظ ہے، انتہائی خطا کار ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے، کسی کا یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہ دعویٰ اس کا غلط ہے، جھوٹا دعویٰ، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر شخص، اولاد آدم میں سے ہر شخص انتہائی خطا کار ہے۔ اور آگے اس حدیث میں جملہ ارشاد فرمایا کہ ان خطا کاروں میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں سے بہترین وہ ہیں جو اللہ کے حضور توبہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح جو پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ارشاد آیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ لہذا انسان خطا کا پتلا ہے، انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ انسان سے خطائیں ہوتی ہیں، لیکن خطا ہونے کے بعد انسان اگر اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اللہ کے حضور توبہ کرے تو حدیث کے مطابق وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور دیکھیے، انسان جب گناہ سے کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے توبہ کرتا ہے تو اس میں دو تین چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ ہمارے ایک تصور ہے کہ توبہ صرف کانوں کو دو چار دفعہ ہاتھ لگا لیں، ایسے ایسے ہاتھ کر لیں، ہم سمجھتے ہیں توبہ ہو گئی۔ یہ ایک توبہ کا رسمی انداز ہے، ورنہ توبہ کے اندر بنیادی طور پر تین چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر شرمندگی اور ندامت کا احساس ہو۔ اگر دل میں شرمندگی کا احساس نہیں ہے تو وہ خالی زبان سے الفاظ کہہ رہا ہے، حقیقی معنوں میں اس کو توبہ نہیں کہے۔ دل میں شرمندگی کا احساس ہو اور جس گناہ سے انسان توبہ کر رہا ہے، جس عمل سے، اس گناہ اور برائی کو فوری طور پر انسان چھوڑ دے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پختہ عہد اور ارادہ کرے۔ تو یہ تین چیزیں جس میں پائی جائیں، ہم کہیں گے اس کی توبہ مکمل ہے۔ پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ فرض کیجئے میں انشاءاللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، کوئی بھی شخص اپنے گناہوں سے اللہ کی توفیق سے توبہ کرتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، تو اس توبہ کرنے کا سب سے پہلے فائدہ میری اپنی ذات کو ہے۔ جو توبہ کرنے والا ہے، تائب ہے، اس کی ذات کو فائدہ ہے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دے کے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ اس شخص سے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی اور مثال دے کے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، تم یوں تصور کرو کہ ایک شخص سفر پہ جا رہا ہے، اونٹ پہ سوار، میدان ہے، صحرا و بیابان ہے، چلا جا رہا ہے۔ ایک جگہ تھک ہار کے وہ شخص رکا، اس نے اپنے آپ کو آرام کرنے کے لیے غرض سے ایک جگہ لے گیا، سامان سارا اونٹنی پہ رکھا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ آپ سے نے فرمایا کہ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان سے محو ہے۔ اب یہ شخص جو زندگی سے مایوس ایک طرح سے ہو رہا ہے کہ اب میں صحرا میں کہاں جاؤں، یہ بھاگتا پھر رہا ہے، چیخ رہا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے، ادھر ڈھونڈ رہا ہے،
حتیٰ کہ تھک ہار کے پھر دوبارہ گر جاتا ہے اور بس اب مرا اور اب مرا، زندگی کی کوئی صورت ہی سامنے نہیں، پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتا ہے کچھ دیر کے بعد جب آنکھ کھلتی ہے کہ وہ اونٹنی اپنے پورے ساز و سامان سمیت اس کے سراہنے کھڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو اپنی زندگی سے مایوس ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے الفاظ فرمائے کہ یہ خوشی میں بےتاب ہو کر یہ الفاظ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا۔ یعنی الفاظ بھی بے ساختہ الٹے منہ سے نکالتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم جتنی خوشی اس شخص کو اپنی اونٹنی کے ملنے سے ہوئی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی انتہائی خوش ہوتی ہے۔ اور پھر یہ یقین رکھیں کہ توبہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور آخر میں ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، بعض اہل علم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، بعض محدثین نے، کہ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد دل میں یہ خیال لانا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی یا نہیں کی، یہ خیال لانا بھی گناہ ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے میں ہم عام لوگوں پر اس کو تصور نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے جب یقین سے آپ نے توبہ کر لی ہے تو پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے تمام گناہوں پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔